ایف آئی اے لاہور ڈائریکٹر سرفراز خان ور کی نگرانی میں سمگلروں کے تعاقب میں کراچی سے سمگلروں کی طرف لاہور کے نئے کلیکٹرز اور ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس کی وجہ سے مافیاز پریشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بات کرتے ہیں ایف آئی اے لاہور سمگلروں کے پیچھے، سمگلروں کے خلاف متحرک، یہ کیا ماجرا ہے، اس کو ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ ابھی ہم اسی حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس میں جو اس ٹاپک کے ساتھ ریلیونٹ پورشن ہے وہ ہے سمگلنگ کا۔ ناظرین، چمن، سست اور یہ دیگر ایریاز جہاں سے سمگلنگ ہوتی تھی، اس کو بند کیا گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سمگلنگ کے لیے ہڑتالیں شروع ہو گئیں، دھرنے شروع ہو گئے، جبکہ افغانستان کے ساتھ 6 بارڈرز لگتے ہیں، مگر پاکستان کے ساتھ مطالبہ ہے کہ ڈاکومنٹ کے بغیر ہمیں آنے جانے دیا جائے۔ ناظرین، یہ سمگلنگ سپہ سالار کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اور پورے ادارے کے لیے، لیکن اس کے لیے جو سب سے جیسے جنگ ہوتی ہے تو فوج اور عوام، اور اسی طرح اگر پاکستان کی معاشی جنگ جاری ہے تو اس میں ایف بی آر کا بڑا رول ہے۔ ایف بی آر میں بھی بلا شبہ تبدیلیاں آئی ہیں، جن میں لاہور میں ابھی حال ہی میں تعینات ہوئے ہیں محمد نیر شفیق صاحب کلیکٹر ہیں، محترمہ بیلم رمضان صاحبہ کلیکٹر ہیں، اور محترمہ طیبہ کیانی صاحبہ جو کہ ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور ہیں۔ جو ناظرین، میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ اسی لاٹ میں سے، انہی لوگوں میں سے وہ لوگ چننے ہیں جو پازیٹیو ہوں آئین کے ساتھ، ملک کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ، اور کرمنلز کے خلاف، تو بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ اب ناظرین، سمگلنگ تو ادارے نے بند کر دی یا کسی حد تک کامیابی ہو گئی، لیکن ناظرین یہ حیرت کی بات ہے کہ امپورٹ کے پردے میں جو سمگلنگ ہوتی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ اس کے لیے یہی صورتحال ہے جیسے کہ ابھی میں نے چند نام گنوائے، اسی طرح پورے ادارے میں درجنوں لوگ ہوں گے جو پوری طرح اپنی ڈیوٹی کو اپنے حلف اور آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، ایکٹ کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ان لوگوں کو تعینات نہیں کیا جاتا ایسی جگہوں پر۔ وہ کتنی لمبی پوسٹنگ کھڈے لائن گزار جاتے ہیں، تو یہ ڈائریکٹلی عوام کا حق مارا جاتا ہے۔ عوام کا حق دیانتداری، میرٹ اور قومی خزانے کی حفاظت ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی تقریر میں سمگلنگ کے متعلق بات کرنے کی نوبت آئی ہے۔ بعد میں مخولیوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی فلاں وقت میں یہ اور کون کرتا ہے، یہ کرتا ہے، حالانکہ جب وہ ٹینیور تھا تو کرپشن کئی گنا زیادہ بڑھ گئی، سمگلنگ کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ اب اس کو واپس کینڈے میں لانا مشکل ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ہے، مگر اس کا جواب تو حکومت والوں نے دینا ہے۔ میں نے ایک مزراہ گفتگو بات کی ہے۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں اسی طرف کہ جو ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور جناب سرفراز ورک صاحب ہیں، 7 کنٹینرز کراچی میں پڑے رہے، کوئی نکاس نہ ملا شاید، اور لاہور لے آئے۔ لاہور میں یہاں پر اس وقت چیف کلیکٹر پنجاب اپریزمنٹ جناب محمد صادق صاحب تھے، جن کی نیک نامی کسی سے چھپی نہیں ہے۔
وہ کنٹینر دھر لیے گئے، ان پر 2 FIRs ہوئیں، 7 کنٹینرز تھے۔ اب وہ اتنا بڑا کیس تھا، اس میں اتنا پراسراریت تھی کہ FIA کو اس کی تفتیش میں FIA اپنی جب انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے تو ایک درخواست آتی ہے جس میں شفیق اسلمینی رحمان کے نام ہیں، کچھ لاہور کے لوگوں کے بھی نام ہیں، ان کو بھی انٹیروگیٹ کیا گیا، اور جو کسی معاملے میں ملوث نہیں ہوتا اس کو جب تک ثبوت نہ ہو تو مشکل ہوتا ہے۔ بے شک ہمارے ملک کا رواج، ڈائریکٹر FIA ورک صاحب پر بھی بہت پریشر آیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ ان کے زیرک اور ان کے ایک زبردست ایڈمنسٹریٹر ہونے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ناظرین، انہوں نے اپنی ٹیم کو ہدایات دی جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے لوگوں کو کراچی بھیجا گیا۔ جب وہ کراچی انہی 7 کنٹینرز کی تفتیش کے سلسلہ میں گئے تو وہاں سے پھر جو نئے نام وہ بھیس بدل کر بھی گئے، اوپن بھی گئے، اور انتہائی محنت اور جانفشانی کے ساتھ انہوں نے اس کے متعلق وہ رپورٹ لے کر آئے، جس میں انٹرنیشنل لیول پر جو دبئی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھارت سے بھی کام کرتے ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ بیسیکلی گھڑیوں، بھارتی جیولری اور دیگر اشیاء کی امپورٹ کرتے ہیں، لیکن امپورٹ ایسی کرتے ہیں جیسے یہ 7 کنٹینرز ہیں۔ مس ڈکلیریشن، بظاہر ٹائر ہیں، سکریپ ہے، لیکن وہ 1-2 کنٹینرز میں۔ اسی طرح کا ایک کیس کراچی میں بھی ہے، وہاں بھی بھاری بھرکم کنٹینرز دھر لیے گئے اور ان پر بھی FIR ہوئی۔ اب انہوں نے کوشش کی کہ ری ایکسپورٹ کر لیں۔ یہ ایک نیا انداز نکلا ہے کہ جب پکڑے جائیں تو ری ایکسپورٹ کے لیے محنت اور سفارشیں ہوتی ہیں۔ یہی ان 7 کنٹینرز کے حوالے سے بھی جاری ہے۔ اب یعنی FIA کی ٹیم جب کراچی گئی تو اپنی تفتیش میں نئے نام داخل ہوئے جن میں لوگوں کو لے کر آئی۔ رحمان کے حوالے سے FIA لاہور کافی قریب پہنچ چکی ہے اور ان 7 کنٹینرز کے حوالے سے بھی کافی کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ان کے دروازے کی دستک دیے جانے کا انتظار ہے۔ ناظرین، اس میں وہ کیا آؤٹ پٹ نکلتا ہے اس بات کو تو ایک ایجنسی جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے وہی ڈسکلوز کرے گی۔ بات یہ جو ٹولے تھے جن کو ٹولوں کا نام دیا گیا، یہ مافیاز، کوئی 4 کا مافیا، 7 کا مافیا، کراچی میں، دبئی میں، یہ مختلف ٹولیاں ہیں، یہ آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ لاہور میں تو تتر بتر ہو گیا کام کیونکہ ایسے افسران آ گئے، اور ویسے بھی جس شخص پر زیادہ انگلیاں اٹھتی تھیں، میں نام نہیں لوں گا، اتنا مواد نہیں نکلا، لیکن جو باقی لوگ اس کے ساتھ دائیں بائیں سے تھے وہ اس سے بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ لیکن ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ کوئی جرم پولیس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ میں سنا کرتا تھا لیکن یقین نہیں کرتا تھا۔ لوگ جرم کرتے ہیں، پولیس کو ضروری نہیں آن بورڈ لیں، لیکن پولیس ان کا تدارک کرتی ہے۔ کوئی بجلی چور بجلی کے بغیر، محکمے کے بغیر بجلی چوری نہیں کر سکتا، ٹیکس کے ادارے کے بغیر چوری نہیں کر سکتا۔ میں نہیں مانتا کہ ایک ماچس بھی کوئی اسمگلر ادھر ادھر کر سکے۔ متعلقہ ادارے جو تعینات ہیں اس کو روکنے کے لیے، اگر وہ اس میں پوری تندہی کے ساتھ، یا ان کے جیسے کہ میں کہتا ہوں لاہور کسٹم انٹیلیجنس جو ہے، اس کو ایک ہوا کرتے سعید اختر صاحب، ان کے زمانے کے بعد سے لے کر میں نے لاہور ڈائریکٹوریٹ کو مافیاز کی، اسمگلرز کی اور کرپشن کرنے والوں کی سہولت کار ہی دیکھا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو موجودہ ڈائریکٹر لاہور ہیں ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی کوئی جرت کر سکتا ہے پریشرائز کرنے کی۔ دیکھتے ہیں DG اور FBR کب تک ان کی دیانتداری کا بوجھ اٹھاتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے نیک نام لوگ ہفتہ بھر کے لیے آئے، اور یہ اس ڈائریکٹوریٹ میں نہیں، میں کلیکٹریٹس کی بات کر رہا ہوں۔ اب ناظرین، یہ تو ہے صورتحال، اور جب میں نے یہ 2-3 پروگرام اتنے لوگ آئے، یعنی فون لوگ
اتنی انفارمیشن آئی کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے سمگلنگ، جیسے کرپشن بند ہو گئی تو اس ملک کا سارا نظام ہی بیٹھ جائے گا۔ ناظرین، ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے، دہشت گردی کی جنگ میں ہے، ہمارا ملک نفرت کی دلدل میں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نفرت کی بنیاد پر کس نے زہر گھولا اس قوم میں۔ ناظرین، اس میں کوئی اکیلا نہیں، سہولت کار کسی کے بھی برابر کے شریک ہوا۔ ابھی فی الحال خبر یہ ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے، ان کی ٹیم لاہور ایف آئی اے سمگلروں کے درمیان موجود ہے، انہیں نظر نہیں آ رہی۔ ان پر بہت سے لوگ پریشر کر رہے ہیں اور جن کو عادت تھی کہ بس پیسے کے ساتھ ہر کام ہو جائے گا، لیکن کسی شخص کا کھڑے ہو جانا بھی کافی ہو۔ میرے خیال سے کوئی ایسا ٹولہ پیدا نہیں ہوگا جس کے کام ہوں باقی کے کام بند ہو جائیں، اور نہ ہی کسی ٹولے میں سے کسی ایک کو نامینیٹ کر کے کردار کشی کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اللہ کریم جو حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو ہر شخص کو ایسا سوچنا چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ ایسی ہے، ہمارا ملکی نظام ایسا ہے کہ سپیڈ منی کے نام سے یہاں پر کام شروع ہوا۔ ظاہر ہے تنخواہیں کم ہیں اور سرکاری ملازموں کو غلام رکھنا ہے، وہ جہاں تھوڑی بہت سپیڈ منی کر سکے وہاں پر تعیناتیاں دینی ہیں تاکہ اس ایک چھوٹے سے معاملے کی خاطر وہ اپنے آپ کو اعلیٰ بیوروکریسی اور پھر اعلیٰ بیوروکریسی آگے حکمرانوں کی غلام اور پھر غلاموں کے غلاموں کا سلسلہ چلتا رہے۔ آج کے لیے ہی